السلام علیکم پیارے دوستو، کوئی ذات تو ایسی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ یہ دن رات کا آنا جانا، یہ موسموں کا بدلتے رہنا، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج اور یہ ستاروں کا نظام، آخر کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے، یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جس نے پانی کے اوپر اس زمین کو بچھایا اور پھر اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس نے ساتوں آسمان کو بغیر کسی سہارے کے کھڑا کر دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو اس نظام شمس کو چلا رہا ہے، جس میں ایک ایک کہکشاں اس دنیا میں ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہے۔ یہ اللہ کے قدرت کے معجزے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف اللہ کی قدرت اور شان کے بارے میں بتائیں گے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے شان کے ایسے کرشمے بھی دکھائیں گے کہ جس کو دیکھ کر کے زبان بے اختیار سبحان اللہ کہنے لگے گی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، اسی لیے آج کی اس ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کے حیران کن مظاہر دیکھنے کے لیے ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیں۔ اس سے پہلے بس آپ اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے اللہ تعالیٰ کی شان ایسی اونچی شان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو قرآن پاک میں ان نشانیوں کو غور اور تغور کرنے کی تاکید فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی شان کا اعتراف کرے کہ آخر کوئی تو ذات ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہی ہے۔ ان نشانیوں کا ذکر اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، دن اور رات کی گردش میں، اور ان جہازوں اور ان کشتیوں میں اور سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور ان بارشوں کے پانی میں جسے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے اور پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے۔ ان میں عقل والے بندوں کے لیے قدرت کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے لیے اس کائنات میں ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آج انسان اپنی عقل کو کہیں اور صرف کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تلاش کرنے کی جستجو نہیں کرتا۔ یہ انسان اللہ تعالیٰ کو تلاش ہی نہیں کرتا، ورنہ ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے موجود نہ ہوں۔ اس کائنات میں پھیلے ہوئے تمام رنگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مہر ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے یہ زمین کی پست اور پھیلاؤ اور اسی طرح آسمان کی بلندی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خصوصیات کے ساتھ آسمان کی بے انتہا بلندی کا ذکر کر کے اس میں غور اور فکر کی بار بار دعوت دی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کو کس طرح اونچا کیا گیا ہے، پہاڑوں کو کس طرح سے گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کس طرح سے بچھائی گئی ہے۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو عطا کی گئی اپنی نعمتوں کا بے شمار ذکر کرتے ہوئے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر یوں فرمایا ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھیں کہ تم ترازو تولنے میں تواضع نہ کرو، انصاف کے ساتھ ترازو رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھا دی ہے جس میں میوے ہیں، اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے۔ بس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے پروردگار کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے
اپنی نشانیوں کے قدرت کے کرشمے کو بیان فرمایا ہے اور انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ ان کرشموں میں غور اور فکر کرے تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی عظیم ہے اور اس بات پر غور اور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہوتی تو یہ کام کیا ہو پاتا۔ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو آسمانوں کو بغیر سہارے کے کھڑا کر سکے؟ کیا کوئی ذات ایسی ہے جو اتنے بڑے پہاڑوں کو کھڑا کر سکے؟ یاد رہے جو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو نصب کیے ہیں وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، رنگ میں مختلف ہیں، شکل میں مختلف ہیں۔ کسی پہاڑ میں پتھری پتھر ہے تو کسی پہاڑ میں مٹی ہی مٹی ہے۔ کوئی تو ایسے ہیں جن میں آگ کا لاوا بھرا ہوا ہے اور ان میں سے لاوا نکلتا دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، یہ سب کچھ قدرت اللہ تعالیٰ کی غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ وہ اللہ جو چاہے وہ آگ کو پانی سے ملا دے، اللہ چاہے تو پہاڑ کو آگ بنا دے، اور پھر انسان اگر پانی کے نظام کے بارے میں سوچے تو پہاڑ پر برف کا پڑنا، برف کا جمنا اور پھر اس کا پگھلنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سمندر سے بھاپ کا بن کر اٹھنا، آسمانوں سے بادل کا بننا اور پھر بارش کی صورت میں زمین پر برسنا، اور پھر یہی پانی ندی سے بہتا ہوا جا کر پھر سمندر میں مل جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ورنہ کون ہے جو ایک قطرہ بھی بارش کا برسا سکے؟ پیارے دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو اپنے اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہر ایک کرشمہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کرنے والا ہے۔ آپ نے ان کرشموں کو دیکھ کر کے کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لازمی لکھ دیا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور کرنے لگ جائے تو پھر اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے۔ اللہ ہی تو سب سے بڑا ہے۔ یاد رہے یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی تخلیق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق تو ایسی ہے جو انسان کے وہم و گمان سے بھی پرے ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے ادنا جنتی کو جنت عطا جو فرمائے گا وہ جنت اس دنیا کی بنسبت 10 گنا بڑی ہوگی۔ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ اس ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی ہوگی تو پھر اعلیٰ درجات والوں کی جنت کا کیا عالم ہوگا؟ پھر دو جہاں کی جنت جو ہوگی اس کا کیا کہنا ہوگا؟ جنت کو بنانے اور پیدا کرنے والی ذات کس قدر بڑی ہوگی اور کس قدر عظمت والی ذات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو اللہ تعالیٰ کے صفت میں تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہمیں تلاش کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کبھی بھی کوئی سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، البتہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار ضروری ہے۔ تمام نظام کو چلانے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تنہا ہے اور اس نظام کو پیدا کرنے والا ہے اور اس نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اور بھی لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔